اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں ان الذین یکفرون، جن لوگوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ بھی جو ہے یہ حرف جر ہے، آیات اسم مجرور ہے، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے۔ معنی بنتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یکفرون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی بنتا ہے وہ کفر کرتے ہیں۔ الذین اسم موصولہ ہے جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جب کہ جو اس سینٹنس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لفظ وہ استعمال نہیں ہو جائے گا۔ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ۔ ان جو ہے بے شک کے معنی میں ہے، تاکید کے معنی میں ہے، ایمفیسس کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں اس کا معنی بنتا ہے بے شک۔ بے شک جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ، یہ بھی فعل مضارع ہے، اس کا معنی بنتا ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ النبیین یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، نبیوں کو۔ بغیر حق، بی حرف جر ہے، غیر اسم مجرور ہے، اس کا غیر کا ڈبل رول ہے اور مضاف بھی ہے، حق مضاف الیہ ہے۔ بغیر حق، نا حق۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، نا حق۔ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے آیات کے ساتھ اور جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، یأمرون کا معنی ہے فعل مضارع ہے، اس کا معنی بنتا ہے وہ حکم کرتے ہیں۔
بالقسط انصاف کے ساتھ، یہ جار مجرور ہے، من الناس سے جار مجرور یہ بھی ہے، لوگوں میں سے، الذین اس میں موصولہ ہے جو کہ معنی میں آتا ہے، اب یہ وہ استعمال نہیں ہو جائے گا، اب جو استعمال ہو جائے گا، اور جو حکم کرتے ہیں انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے، وَيَقْتُلُونَ فعل مضارع ہے، معنی بن گیا اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے۔ اس کا معنی بنتا ہے کچھ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ جب تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں بنی اسرائیل کے لوگ شامل ہیں۔ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الذین یامرون بالقسط، اتنا ہی نہیں کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے جو انہیں حق کی تعلیم دیتے تھے، انصاف کا حکم دیتے تھے یا حق کی ترغیب دیتے تھے، ان لوگوں کو بھی وہ قتل کرتے تھے۔ ان کے لیے رب نے کیا تیار کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، بعذاب جار مجرور ہے، علیم اس کی صفت ہے، عذاب کی صفت ہے اور عذاب خود بن گیا موصوف۔ فبشر، بشر جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے ان کو بشارت دو، ہم کا معنی ہے ان کو، پس ان کو بشارت دو۔ یہاں بشارت جو ہے یہ استہزاء کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام طور تو بشارت کسی اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، عذاب علیم کی جو بشارت ان کو دی جاتی ہے
یہ ان کو استہزاء کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں 112 لوگ ایسے اٹھے انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ ان لوگوں کو جو انبیاء کو قتل کرتے تھے، بنی اسرائیل لوگ ان نیک لوگوں کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو ایک ہی دن میں مار ڈالا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب سنا دیجیے۔ اللہ ہمیں ان عذابوں سے بچائے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس رب کا کرم ہوگا اگر وہ ہم کو بچا لے گا۔ ہماری دعا تو یہی ہونی چاہیے، اے ہمارے رب ہمیں اس دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ان برائیوں سے بچائیے جن میں بنی اسرائیل کی قوم ملوث ہوئی ہے اور غضب کا شکار ہوئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔